अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल में काफ़ी हलचल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तारीखी पैकेज के ऐलान और GBDWP के प्रपोज प्रोजेक्ट्स में हुंजा को बुरी तरह नज़रअंदाज करने के बाद वादों, दावों, प्रोपोगंडों और अफवाहों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें क्या हक़ाइक़ है, इस हवाले से PTI हकीकी हुंजा के सीनियर लीडर नूर मोहम्मद साहब से इंटरव्यू करेंगे। आइए नाज़रीन, इंटरव्यू सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूर मोहम्मद साहब हुंजा 24/7 में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को 370 अरब का तारीखी पैकेज दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और आपका चैनल का जो मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस पैकेज के हवाले से एक दो बातें कर सकूं। नुकसान पैकेज के हवाले से ये गुजारिश करूं कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में अभी तक इतना बड़ा अमाउंट किसी वज़ीर आज़म ने या किसी भी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऐसा पैकेज फराहम नहीं किया था। तो लिहाजा एज ए होल मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के जो आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो 370 बिलियन रुपीज़ का जो पैकेज मिला है वो खुश आइंद है और हम इसको वेलकम करते हैं। तो अभी तक हुकूमत की जानिब से ये वाज़ा नहीं किया गया कि ये पैकेज GB के बजट को मिलाकर बनाया गया है या प्योरली वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई अलग पैकेज है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में आवाम को कोई प्रॉपर आगाही क्यों नहीं दी गई? इसमें ये गुजारिश करूं क्योंकि ये टेक्निकल मैटर्स हैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में स्पेशल पैकेज जब मिलता है तो वो फिर स्पेशली होता है इन एडिशन टू जो गिलगित बल्तिस्तान का अपना बजट है। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो अपना बजट है जो सालाना डिटरमिन होता है नुमाइंदों के लिए, उससे हट के ये पैकेज होता है। तो लिहाजा स्पेशल पैकेज का मकसद ही यही है कि जो अपना साबका बजट है गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मिलेगा, उससे हट के ये स्पेशल पैकेज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को मिला है। अच्छा, दूसरी बात जो गुजारिश करूँ आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों नहीं इंफॉर्मेशन मिली है। अब बिल्कुल वजह फरमा रही है ओपनली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंक्लूडिंग CM साहब, उनकी तरफ से आवाम को ये इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए कि इतने आउट ऑफ 370 बिलियन बजट में से टोटल इस वक्त के लिए प्रेजेंट हालात में हमें कितना बजट एलोकेट हुआ है, क्योंकि ये जो 370 अरब रुपीस का जो स्पेशल पैकेज है जाहिर है ये 5 साल के लिए होगा, जो कमिंग 5 साल है उस 5 साल के लिए होगा और सालाना कितना एलोकेट होगा यानी स्पेशल पैकेज में से गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना एलोकेट होगा। पहली बात ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो इस तरह के जो स्पेशल पैकेजेस है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है गिलगित बल्तिस्तान का जो अपना बजट है उससे हट के होता है। अच्छा, अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बजट है, ये जो पैकेज है ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। जाहिर है उसकी प्रोजेक्ट की डिस्ट्रिक्ट में अहमियत के हवाले से प्रोजेक्ट बेस एलोकेट होता है। तो लिहाजा ये भी टेक्निकल चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उन पे ये तकसीम होगा ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें अहमियत उस डिस्ट्रिक्ट में उस अहमियत जो मेगा प्रोजेक्ट की है आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचता है उस प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट बेस इस फंडिंग का एलोकेशन होता है और इसी तरीके से होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें हुंजा और गज़र को बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक के इंफॉर्मेशन मिली है या जो अभी तक के डेवलपमेंट फंड्स एलोकेट हो गए हैं उसमें हुंजा और गज़र दोनों को
گل ہوئی نظر انداز کیا ہے. ہنزا اور غزر دونوں کے ساتھ سٹیپ مدرلی سلوک کیا گیا ہے. اب میں عرض کروں کہ اب آپ دیکھیں, تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا اس کے حوالے سے. اب جو لسٹ ہمارے پاس آیا ہے اس میں 50 کروڑ روپیہ ابھی تک ریکگنائزڈ ایلوکیٹ کیا گیا ہے ماؤنٹینئرنگ ٹریننگ سکول کے لیے. ٹھیک ہے, ماؤنٹینئرنگ سکول ہونا چاہیے, لیکن اس کی پریورٹی کیا ہے؟ ہنزا والوں کے حوالے سے اس ٹریننگ سکول کی فرسٹ پریورٹی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ نامور, دنیا کے نامور ماؤنٹینئرز جس میں ہماری بہنیں بھی شامل ہیں, ہمارے بھائی شامل ہے, نوجوان شامل ہے, انہوں نے بغیر کسی انسٹیٹیوشنز کے ٹریننگ کے جو خداداد صلاحیت اس علاقے کے حوالے سے نوجوانوں کو ملی ہے, اس حوالے سے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک نام, ایک مقام پیدا کیا ہے. ہماری ایک بہن ہے, اس نے بھی ایک مقام پیدا کیا ہے. اس حوالے سے اس کی فرسٹ پریورٹی ہنزا کے لیے نہیں ہے, لیکن انسٹیٹیوٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہنزا میں سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے الیکٹریسٹی, بجلی کا پروجیکٹ ہے, ڈرنکنگ واٹر کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ امپلائمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ ٹورزم سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہے. تو لہٰذا سیریز میں بہت ساری پروجیکٹ ایسی ہے جس میں اس یہ جو پیکیج ہے اس کے حوالے سے ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور میں گزارش کروں کہ سی ایم صاحب کی آفس سے جو بھی ان کا ریپریزنٹیٹیو ہے میڈیا کے حوالے سے, جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, ان کے حوالے سے اکثر فیس بک پہ یا مختلف مد میں یا اخباروں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہنزا کو سب سے بڑا پروجیکٹ الیکٹریسٹی کے حوالے سے ملا ہے. اس کو ان کی باتوں کو میں ٹوٹلی کنڈم کرتا ہوں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بجلی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہنزا کے حوالے سے منسوب کیا ہے, یہ ہنزا کا پروجیکٹ نہیں ہے. 54 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ باتیں کر رہے ہیں کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہماری سمجھ سے باہر 20 سال لگیں گے, یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو 54 میگا واٹ کی واپڈن ہے بجلی کی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, واپڈا کا جو چیئرمین صاحب جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے, انہوں نے میری موجودگی میں چلاس میں یہ بات کی تھی کہ ہم واپڈا کی اپنے خرچے پہ یہ ہم بنا رہے ہیں. جب واپڈا کی اپنے خرچے پہ بنانے کے لیے انہوں نے پروپوزل بنایا ہے, تو پھر اب جب وزیر اعظم صاحب کی 370 بلین روپیز کی بات آ گئی ہے, تو پھر انہوں نے اس کو چینج کر کے اس پروجیکٹ میں کیوں ڈالا اور پھر ہنزا کے نام سے کیوں منسوب کیا جا رہا ہے؟ پہلے پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے یہ نیشنل گریڈ میں ہوگا. ابھی تک گلگت بلتستان کے لیے نیشنل گریڈ ایلوکیٹ نہیں ہوا ہے, نیشنل گریڈ ابھی تک چل نہیں رہا ہے. سب سے پہلی بات, نیشنل گریڈ گلگت بلتستان کے لیے شامل, نیشنل گریڈ میں گلگت بلتستان کو شامل کیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ جب بنے گا, اگر بن گیا تو پھر یہ نیشنل گریڈ میں آئے گا. جب نیشنل گریڈ میں 54 میگا واٹ بجلی کا پروجیکٹ بنے گا تو پھر یہ گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہو گیا, ہنزا کا پروجیکٹ تو نہیں ہو گیا. اب جو گلگت کی مشینری ہے, انکلوڈنگ بیوروکریٹس, انکلوڈنگ پولیٹیشنز, وہ ہنزا کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں, ہنزا کے لوگوں کو بلف کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہے, ہنزا کا پروجیکٹ نہیں ہے. ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہنزا کے لیے جو ہماری پیورٹی ہے اس میں چاہیے. مثلا 32.5 جو 10 سال پہلے یہاں سے عطاباد جھیل سے سینٹرل ہنزا کے لیے 32.5 میگا واٹ کا ایلوکیٹ ہو کے ابھی فنڈز کی کمی کی وجہ سے اسلام آباد فائنانس میں پڑا ہوا ہے. لہٰذا جب صرف 10 یا 11 ارب روپے کی ضرورت ہے, لہٰذا 32.5 جو آلریڈی بنا ہے وہ ہنزا کے لیے ہے. اسی پروجیکٹ میں سے, اسی فنڈز میں سے سب سے پہلے ہنزا کو یہ جو 32.5 کا جو میگا واٹ کا ہے وہ ہمیں دیا جائے, تاکہ ہنزا کے نام سے یہ پروجیکٹ آگے بڑھے اور ہماری ضروریات پوری ہو. تو وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر کی جانب سے ہنزا اور غزر کو اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کون سے پروجیکٹس ملے ہیں سر پھر ہنزا کو؟ بجلی کا تو میں نے آپ کو عرض کیا, 54 میگا واٹ بجلی میں جو تقریباً 20-21 ارب کی بات انہوں نے کی ہے, سیم صاحب بھی, اور پھر ان کا جو
ان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی فیس بک میں یہ بات آ گئی جو میں نے عرض کیا، یہ سراسر غلط ہے. یہ اپنی جو نالج ہے ہمارے جو سینئر منسٹر صاحب ہے، میری اس سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ ہنزا کا پروجیکٹ نہیں ہے جو 20 ارب کی ہمیں بات کر رہے ہیں. بات کرنے کے بعد ہمیں ٹھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہنزا والے پڑھے لکھے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ ہنزا کا پروجیکٹ نہیں ہے، گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہے. دوسری بات میں غزر کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. غزر کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں روڈ کا، یہ پرویز خٹک صاحب جو بہت ہی سینئر پوسٹ پہ گورنمنٹ آف پاکستان میں سینئر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ کے پی کے کا سی ایم تھا، کے پی کے سی ایم جب تھے اس وقت انہوں نے یہ پروجیکٹ گلگت سے غزر سے شندور ٹاپ سے ہوتے ہوئے چترال سے کے پی کے پہنچانے کی بات کی تھی. اس میں بھی یہ غزر کا پروجیکٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ پروجیکٹ ہے کے پی کے کا. یہ جو 370 بلین روپیز ایلوکیٹ ہونے سے پہلے خٹک صاحب نے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا اور پھر یہاں سے یہ انفراسٹرکچر کے ذریعے سے کے پی کے تک پہنچانے کی بات کی تھی. ہاں میں مانتا ہوں جب یہ وائڈن ہوگا، اور اس میں یہ بھی انہوں نے بات کی تھی کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا. سی پیک کے پروجیکٹ کے اندر سی پیک کے پروجیکٹ اس زمانے کی اب 370 بلین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر سی پیک کے پروجیکٹ میں شامل کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر غزر کے جو عوام ہے وہ ہم بھی پاکستانی ہیں گلگت بلتستان کے ہونے کے ناطے جب وائڈن ہوگا تو غزر کے عوام کو بھی فائدہ ضرور ملے گا. اب اس پرسپیکٹو میں انہوں نے کچھ پرسنٹیج گلگت بلتستان کے فنڈز جو غزر ڈسٹرکٹ کو ملتا ہے، غزر ڈسٹرکٹ میں سے کچھ پرسنٹیج سالانہ ڈیڈکٹ کروانے کی بات ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب سی پیک کی بات ہو رہی ہے تو سی پیک میں $60 بلین چائنیز نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا ہے. $60 بلین میں سے بہت سارے مد میں، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، صدرن پنجاب میں تقریباً $35 بلین انہوں نے ابھی تک ایلوکیٹ کیا ہے. اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو گیٹ وے گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان میں سے بھی ہنزا فرسٹ گیٹ وے ہے. ہنزا کے لیے کوئی بھی سی پیک کے حوالے سے پروجیکٹ ہمیں نہیں ملی ہے. وہ بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی ہنزا کو پروجیکٹس ملنے چاہیے. رہا سوال اگر یہ سی پیک میں خٹک صاحب نے انکلوڈ کیا ہے، اب اس کو جو 370 بلین روپیز عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کو دیا ہے اس میں شامل کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس کا الگ پروجیکٹ ہے. اور پھر غزر کو بھی اس کو ڈیو جو رائٹس ہے غزر کے پروجیکٹ کے حوالے سے ان کو بھی ملنا چاہیے، اور ہنزا کو بھی ڈیو رائٹس پروجیکٹ بیسڈ ہمیں 370 بلین میں سے اپنا حق ملنا چاہیے. نہ غزر کو نہ ہنزا کو وہ ستیلی ماں کی طرح سٹیٹمنٹس دے کے ہمیں بلف وہ نہیں کر سکتے. اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سب کو برابر حق ملنا چاہیے. گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں جو مجوزہ ترقیاتی منصوبے زیر بحث آئے ہیں ان میں تو عطاباد لیک پاور پروجیکٹ اور شندور ایکسپریس وے کا کوئی ذکر نہیں تھا. کیا فوٹو شاپ پر پروجیکٹس کی لسٹیں بنا کر فیس بک پر لگانے سے پروجیکٹ سے وہ بنتے ہیں؟ بالکل نہیں بنیں گے. جیسے کہ میں نے تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دیا ہے. یہ نیشنل گریڈ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے. غزر کا جو ہائی وے کی بات ہو چکی ہے. یہ اپنا سکن بچانے کے لیے اور پریشر سے بچنے کے لیے میڈیا میں اس طرح کی چیزیں بتانا کہ ہنزا کو اتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے، غزر کو اتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے، یہ ان کا خام خیال ہے. کیونکہ لوگ ابھی ایجوکیٹڈ ہے، ان سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں. جو سی پیک کی ٹیکنیکلٹیز ہے اس سے بھی نوجوان یوتھ سارے آفیشلز ہمارے عوام واقف ہے. اور جو 3 بلین روپیز کا جو اسپیشل پیکیج ملا ہے اس کے خد و خال یہ کس طریقے سے ایلوکیٹ ہوگا، کیا یہ پروجیکٹ بیس ہوگا یا پھر ڈسٹرکٹ بیس ہوگا یا پاپولیشن بیس ہوگا. اس میں یہ ان کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسپیشل پیکیجز جو آتے ہیں فیڈرل سے وہ پھر پاپولیشن بیس نہیں ہوتا ہے بلکہ امپورٹنس آف پروجیکٹ بیس ہوتا ہے. تو لہٰذا غزر اور پھر ہنزا میں جو الیکٹریسٹی جو غزر کی اپنی جو نوعیت ہے اس میں اس کی اپنی اہمیت ہے. ہنزا میں جو الیکٹریسٹی کی اپنی اہمیت ہے، ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس کی اپنی اہمیت ہے. اخباروں میں دیکھ کے پریس کانفرنسز کر کے لوگوں کو بلف کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں اخباروں میں یا فیس بک پہ دیکھ کے لوگوں کو بیوقوف کرنے کی کوشش وہ نہ کرے.
نہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اگر اس طریقے سے بلف کرنے کی کوشش کریں گے اور حنزہ کے ساتھ غزل کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے اس کے کنسیکوینسز جو ہائی اپس ہے ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ ترقیاتی پروجیکٹس اگر واقعی بننے ہیں تو GBDWP میں پیش کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان نے کافی ٹائم پہلے ظاہر ہے یہ بات پبلک ہونے سے پہلے جو سی ایم صاحب ہے اور سی ایم صاحب کئی مرتبہ وہ اسلام آباد جاتے ہیں, گنڈپور سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے, پرائم منسٹر سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. 3 بلین روپیز کی پیکیج کے حوالے سے عمران خان نے گنڈپور صاحب کے تھرو ان سے ضرور بات کی ہوگی, اور پھر اگر بات نہیں کی ہے تو سی ایم صاحب کی اور پھر ان کے ساتھ جو وزراء ہے گورنمنٹ میں ان کی کمزوری ہے. اگر یہ بات نہیں ہوئی ہے ایبرپٹلی آ کے وزیر اعظم آ کے یہ بیان نہیں کر سکتے, پہلے اس لیول پہ پرائم منسٹر لیول پہ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہوتا ہے. ڈسکس ہونے کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر سی ایم صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے کیبنٹ میں یہ ڈسکس کرے کہ اتنے فنڈز فیڈرل سے گلگت بلتستان کو ملنے والے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اسپیشلسٹ کا ایک فورم بناتے, ڈیولپمنٹ کا, انفراسٹرکچر کا, پلاننگ کا ایک فورم بناتے. ہر ضلع سے فورم بنانے کے بعد وہ پورا پروجیکٹس کو پریورٹائز کرتے. پریورٹائز کرنے کے بعد 1 2 3 4 5 نو میٹر بلتستان میں کون سا اہم ہے, غزل میں کون سا پروجیکٹ اہم ہے, حنزہ میں کون سا پروجیکٹ اہم ہے, نگر میں کون سا پروجیکٹ اہم ہے. گلگت بلتستان کے لوگ ہم آپس میں بھائی ہے. لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بناتے, پریورٹائز کر کے پروجیکٹس, اور پھر اسی مطابق فنڈز کو ایلوکیٹ کرتے. لہٰذا یہ میں سمجھوں گا انہوں نے نہیں کیا ہے, اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہے, یا ان کی نالائقی ہے, یا پھر ڈکٹیشن ان کو اسلام آباد سے ملتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی اپنا ہوم ورک نہیں کیا. اب اس کے علاوہ گلہ کریں, شکوہ کریں, ہمارے سینئر وزیر صاحب کرنل صاحب سے ہم گزارش یہ کریں گے, شکوہ بھی کریں گے کہ ٹھیک ہے الیکشن کے دوران ہم نے اپنا ایک ایجنڈا چلایا ہے, انہوں نے اپنا ایجنڈا چلایا ہے, آخر میں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں, وہ ہم سب کا منسٹر ہے, ریپریزنٹیٹیو ہے. گلہ ہم حنزہ کے عوام کی ان سے یہ ہے کہ اتنا اچھا مینڈیٹ دینے کے باوجود جیسے بھی آئے کوئی بات نہیں, جس طریقے سے بھی آئے کوئی بات نہیں, ان کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ حنزہ میں جتنے بھی دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں یا ویل ورسڈ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ کرنے کے بعد اگر گلگت بلتستان لیول پہ انہوں نے پروجیکٹس کو پریورٹائز نہیں کیا ہے تو پھر حنزہ لیول پہ ان کو پریورٹائز کرنا چاہیے تھا. حنزہ میں سب سے اہم پروجیکٹ کیا ہے, دوسرے نمبر پہ کیا ہے, تیسرے نمبر پہ کیا ہے, سیریز بناتے, لسٹ بناتے. لسٹ بنانے کے بعد وہ ان کو چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کے اندر وہ شامل کرتے, اور پھر اگر ان کو کسی بھی حوالے سے یہاں ہماری یا کسی اور کی ضرورت تھی تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, حنزہ کے خاطر آگے بڑھنے کے لیے ہم اس وقت بھی تیار تھے, بتایا بھی تھا, اور ہم اب بھی تیار. کل آپ کی پارٹی کی جانب سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی, اس میں کیا فیصلے کیے گئے؟ بہت اچھا سوال ہے. چونکہ الیکشن کے بعد تقریباً 5-6 مہینے ابھی ہو رہے ہیں, تو ہماری جو گروپ ہے سارے تقریباً اسٹرانگ ٹیم ہے اور حنزہ کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس انتظار میں تھے کہ 5-6 مہینوں میں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا جو مایوسی ہے حنزہ میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, مختلف مد میں 40 سالوں سے 35-40 سالوں سے جو مایوسی, پولیٹیکل مایوسی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مایوسی, یا ہر دور میں حنزہ کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک, خواہ وہ پولیٹیشنز نے کیا ہے, خواہ وہ بروکریٹس نے کیا ہے, خواہ کسی بھی مد میں ہوا ہے. لہٰذا اس تھرس کو کوئنچ کرنے کے لیے ہم یہ آبزرو کر رہے تھے کہ ہمارا نمائندہ کس حد تک آگے جا کے حنزہ کے عوام کی جو مایوسی کو وہ کم کروا سکتا ہے. لہٰذا اس لیے ہم بھی خاموش تھے, ہم بھی آبزرو کر رہے تھے.
हमने कोई अपोजिशन इसलिए नहीं की कि मैंने उस दिन भी उनसे बात की थी, हुंजा हमारा घर है, हम सब बहन भाइयों की तरह है, लिहाजा यहाँ पर अपोजिशन करके हम अपना घर का नुकसान हम करवाना नहीं चाहते हैं जो पास्ट में हुआ है। पास्ट में गदनफर के साथ कोई ख़ास सपोर्ट नहीं हुआ है, इस तरीके से वज़ीर बेग साहब को भी आवाम की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला है, नज़ीर साबिर साहब को भी वो सपोर्ट नहीं मिला है। जो भी साहिबान पावर में आए हैं, हुंजा में पॉलिटिकल पावर में आए हैं, आवाम की तरफ से इलेक्ट तो उनको किया है, जिताया तो है, कौमी गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली तक पहुंचाया तो है, लेकिन बाद में टीम ने कोई सपोर्ट, कोई मैकेनिज़्म डेवलपमेंट का डेवलप नहीं किया है। तो लिहाजा हम भी ये चाहते थे कि हम इंटरफियर शुरू में करना नहीं चाहते थे। हमने मौका दिया कलना साहब को, उसकी टीम को, कि लिहाजा उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो के पेश नज़र क्या हुंजा के अवाम की जो मायूसियाँ हैं, वो डिप्रीवेशन है, वो कम करवा सकते हैं या नहीं। इसलिए हमने मुखालिफत भी नहीं की, अलबत्ता लोगों को अवेयरनेस देने की हमने ज़रूर कोशिश की। उसके बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया और लोगों से भी हमने मुलाकात की, जनरल लोगों से, हर किस्म के तबक़े फ़िक्र से यहाँ पर मायूसी पहले से ज़्यादा छाई हुई है। तो जिसकी बिना पे हमने सोचा कि अभी ये टाइम है कि हम हुंजा के अवाम जिन्होंने हम पे अपना एतमाद हमें दिया है, एतमाद का वोट दिया है, सेकंड नंबर पे हम लोग आए हैं। फिर मैं इसी पॉइंट से सबसे पहले सब हुंजा वालों का मैं सलाम और शुक्रिया करना चाहूँगा। उसके अलावा जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और जिन 4700 वोटर्स ने हमें वोट दिया है, हुंजा को वोट दिया है, मैं इंतहाई हम्बल तरीके से मैं उनका शुक्रिया भी करता हूँ। पहले भी किया था, अब भी करूँगा। और सबसे ज़्यादा दुख अगर मुझे है, दुख तो पूरा हुंजा का है, इसमें कोई शक नहीं। बीइंग हुंजा को सबका मुझे दुख है, और मुझे और मेरी पार्टी को दुख है, लेकिन 4700 लोगों का सबसे ज़्यादा मुझे दुख है जिन्होंने प्रेशर के बावजूद, दूसरी तरफ पैसा तकसीम होने के बावजूद, दूसरी तरफ हर हवाले से उनको ऑफर्स होने के बावजूद अपना खर्चा करके, अपना टाइम निकाल के हुंजा को आगे लेके जाने के लिए, हुंजा की मायूसी को ख़त्म करने के लिए जो 4700 लोगों ने वोट दिया है, मुझे उनका सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। लिहाजा इस पस मंज़र में कल जो हमारी अपनी टीम है, बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, समझदार है, सोशल वर्कर्स हैं, उस पीटीआई को हुंजा में इस लेवल तक लाने में उनका हाथ है। लिहाजा हमने एक बेहतरीन मीटिंग की थी अपनी कोर कमेटी की, गोजाल गए थे, गोजाल की हमारे जो भाई थे, टीम थी, वो भी थे, शनाकी से भी से, सेंट्रल हुंजा से भी थे। हमने एक बेहतरीन अपना एक स्ट्रेटजी डेवलप किया है। हम ये चाहेंगे कि ये जो प्रेजेंट हालात में जो हुंजा के अवाम की जो मायूसी है, इंशाल्लाह हम वी आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि हम उनकी मायूसी किसी भी मद में बढ़ने नहीं देंगे। और फिर 370 बिलियन रुपीस का जो पैकेज मिला है, उसमें हम किसी को भी हुंजा के साथ नारवा सलूक, इम्तियाजी सलूक और सुतीली माँ वाला सलूक करने नहीं देंगे। उस पर मैं आपकी वसातत से ये गुजारिश करूँ कि कालनी साहब ठीक है, हमारा नुमाइंदा है, उनके साथ हम उनको लेट डाउन करना नहीं चाहते, हम उनको साथ लेके जाना चाहते हैं, हम उनके साथ हम उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे। हम उनको हुंजा के खातिर, हुंजा के अवाम के खातिर, हुंजा की मायूसी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारा नुमाइंदा है। क्योंकि पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस तरह हुआ है, जब नुमाइंदा नहीं था तो हम सदर पाकिस्तान तक गए हैं, जो भी गिलगित में हाई अप्स है, हेल्म ऑफ अफेयर्स है, हम उन तक गए हैं, हुंजा में गए हैं, सब ने कोई शिकायत नहीं की। उनको ये पता था कि फ़िलहाल उस वक़्त हमारा कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा नहीं था, उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब जहां हम जाते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई अब तो आपका नुमाइंदा है, आपके नुमाइंदे को साथ लेके आ जाएं। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे नुमाइंदे को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम उनको ताकत देना चाहते हैं, हम उनका विंग्स बनना चाहते हैं। और क्यों अपने मुखालिफत साइड पर रख के, इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो गया, अब हम सब ने मिल के हुंजा के लिए काम करना है, हुंजा की मायूसी को ख़त्म करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम
वेरी फर्स्ट टाइम हम कर्नल साहब से मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे, पॉजिटिव वे में हम उनको बताएंगे कि हम सब मिल के हुंजा की मायूसी को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा फिर देखते हैं कि उनका रिस्पांस क्या होता है। उसके बाद अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया तो वेलकम, हम उनके साथ है। अगर उनकी तरफ से कोई मायूसी हुई या कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हम अपना जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रगल है, वो मुख्तलिफ मद में हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हुंजा को तरक्याती स्कीमों में नज़रअंदाज करने का मामला भी ज़ेर गौर आया कल की मीटिंग में? एग्जैक्टली मीटिंग का मकसद ही यही था कि कुछ सोशल चीज़ें थी, हमने वो डिस्कस की, और फिर रीटीमिंग करने के लिए, क्योंकि 5-6 महीने हम थोड़े से अलग अलग थे, वो अपने इलाके में थे, सर्दियाँ भी थी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम नुमाइंदे की तरफ देख रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। अब की दफ़ा हमने ये सोचा और हमने प्लानिंग बनाया, हमने मीटिंग की, और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे जितने भी जो कोर ग्रुप था कल मीटिंग, सब एक पेज पे हैं, और सब हम ये चाहते हैं कि हुंजा के खातिर अपनी जो भी छोटी मोटी इख्तिलाफ़ात सियासी वो हम ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल के हम बात को आगे बढ़ाएं। और मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव और भी चीज़ें थी, लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है ये जो प्रेजेंट सिनारियो में जो हुंजा को निगलेक्ट किया है उसके हवाले से, बल्कि हमने ये भी कोशिश की है कि जल्द अज जल्द हम अपना कदम उठाएं, प्रैक्टिकल कदम उठाएं, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर मुमकिन है वो फंड जो है वो एलोकेट होंगे। फंड्स एलोकेट होने के बाद मुश्किल हो जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया है कि 1-2 दिन के अंदर जल्द अज जल्द हम जो है एक टीम की शक्ल में आगे जाके अपना स्ट्रेटजी जो हमने बनाया है उस पर काम शुरू करेंगे। कुछ पार्टियों ने इस सिलसिले में बाकायदा जद्दोजहद करने का इरादा किया है, क्या आप मिलकर काम करेंगे या अलग से जद्दोजहद करेंगे? अच्छे सवाल है। कुछ हमारे पार्टी के दूसरे जो पार्टी मेंबर्स ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं उनके उस पॉइंट को, और लिहाजा फ़िलहाल तो चूँकि ऑल पार्टीज़ का वो बात नहीं हुई है, क्योंकि वो सारे पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, और जो हमारी यूथ अवामी वर्कर्स का यूथ का जो टीम है, और अपना कामिल जान साहब, उन्होंने भी कुछ वोट्स लिए हैं, और कुछ जो इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी लिया है। एक चीज़ मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 100, 200, 300, 250 तक वोट्स लिए हैं, वो हमारा मेन जो रिप्रेजेंटेटिव था वन वे और द अदर, उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया है। किसी ने 100 लिया है, किसी ने 50 लिया है, तो लिहाजा वो हमारे जो मेन हमारे कर्नल साहब थे, कर्नल साहब, उसकी टीम और बाकी जितने भी लोग थे उस मद में, उनको फैसिलिटेट किया है किसी भी हवाले से, ये मैं अर्ज़ करूँ। तो लिहाजा अब ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना उनके साथ कोई हम उनको बुला के अपनी टीम में शामिल करके ना हम उनसे कोई राय ले सकते हैं। हाँ, अगर वो आए हमारे पास, क्योंकि हमारी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में शामिल होके, हमारे साथ शामिल होके अगर हुंजा के लिए वो काम करना चाहते हैं तो आ जाए, हमारा फोरम ओपन है। लेकिन फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने हमें नुकसान देने में इलेक्शन के दौरान उन सब लोगों ने, इवन पार्टी के लोग थे या इंडिपेंडेंट लोग थे, उन सब लोगों ने हमें नुकसान देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक रिकग्नाइज पार्टी है, ठीक, वो 30 नंबर पे आए हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में उनका अपना एक नाम है, उनका अपना एक मुकाम है। मैं उनका, हालांकि वो भी चाहते हैं कि हुंजा के लिए काम हो, एक पुरानी पार्टी है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया है, करोड़ों रुपया खर्च किया है, मैं इस हवाले से बताता चलो उनको भी और आवाम को भी, उनको 25,000 रुपये पर वोट मिले हैं, उन्होंने वोट खरीदे हैं। जब करोड़ों रुपया खर्च किया है तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाए ना, यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया ना,
हुंजा के साथ कौन सी उन्होंने वफादारी की है, अवाम के साथ कौन सी वफादारी की है, या उनमें कौन सा कैपेसिटी था कि इन हालात में आके वो हुंजा को रिप्रेजेंट कर सकते थे। अपना आप को भी उन्होंने ख़राब किया और फिर जो 10 लोग थे उनको भी उन्होंने फैसिलिटेट किया। जो असल हमारी पार्टी थी, जो हम हुंजा के लिए काम करना चाहते थे, हुंजा के इश्यूज़ को हमने सामने लाया, तो लिहाजा इनकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। वो अगर अभी अपने नुकसान को सामने रख के उस परेशानी को, ये हालात पैदा होंगे बाद में, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि इन हालात को वो डील करें। हमने इसलिए अपना एक मुकाबला इसलिए किया कि हुंजा के हमने एक ट्रेंड बनाया, हमने एक सिस्टम डेवलप किया। अदरवाइज डिसीजंस कहाँ होते थे, पॉलिटिकल डिसीजन सिंध में होते थे, पंजाब में होते थे, इस्लामाबाद में होते थे। हमने उन सब के साथ मुकाबला किया, लोगों को बताया हुंजा में कहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने डिसीजंस हुंजा के लिए, हुंजा के अवाम के लिए, हुंजा के हुकूक के पेश नज़र खुद फैसले कर सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो गए। बाकी जो दूसरे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आए, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया है, हमें क्या हुंजा वालों को नुकसान पहुँचाया है। लिहाजा वो अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ आए, हमारे पास आए, हमसे कहें कि जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बाकी हमारी अपनी पार्टी है, बेहतरीन पार्टी है, इंटेलेक्चुअल्स है, हर तबके फ़िक्र के लोग हमारे साथ शामिल है उसमें। जिस तरीके से पहले हमने मुकाबले किया सबके साथ, अभी हम उससे ज़्यादा मजबूत तरीके से और भी हमारे हुंजा के नौजवानों को, हर तबके फ़िक्र को, प्रोफेशनल्स को शामिल करके हम हुंजा की जो मायूसी है, साल हर साल की मायूसी, उसको हम ओवरकम करने की पूरी कोशिश। सर, आपने सीनियर वजीर से मुलाकात में भी हुंजा के मसाइल का एक लिस्ट दिया, क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो मसाइल हल हो जाएंगे? एक बहुत ही अच्छी इंटेलेक्चुअल्स की, जिसमें नंबरदार साहिबान थे, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स थे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक टीम। जब हमें अचानक ये पता चला कि 370 बिलियन रुपीस ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो टाइम ज़ाया किए बगैर हमने एक इमीडिएट मीटिंग की। इमीडिएट मीटिंग करने के बाद हमने आपस में डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद कल साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमने उनसे मुलाकात की। अपना तौर पर होम वर्क करके हमने प्रायोरिटीज़ में प्रायोरिटाइज़ करके कोई 16 प्रोजेक्ट्स का हमने 1 2 3 4 5। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमने ये जो वाईफाई है, टूरिज़म के हवाले से टूरिज़म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा लोअर सेंटर और अपर हुंजा के हवाले से पूरा हमने 16 जो प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लिस्ट लेके गए। लेकिन उससे पहले हम उनसे सुनना चाहते थे कल साहब से, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर है, कि उन्होंने इस पे कितना काम किया है। क्या वो लिस्ट जो सीएम के ऑफिस से इशू हुआ है और फंड्स भी एलोकेट हो चुके हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को, क्या वो सही है? जो हुंजा को खाली 50 करोड़ रुपए की बात जो किसी का जहन में भी नहीं था, ना वो इतना इम्पोर्टेंट है उसकी, उस हवाले से हम पहले गए उनसे मालूम करने के लिए। मुलाकात करने के बाद हमने उनसे यही गुजारिश की कि इस मद में कितना कुछ उन्होंने होमवर्क किया है और जो लिस्ट आया है वो कहाँ तक हकीकत है, क्या उनको मालूम भी है, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंक्लूड किया है। तो वो हमने कल साहब से बात की, लेकिन कोई खातिर खा तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं मिला। हमें यह अंदाज़ा हो गया सबको जितने भी थे कि उस पर कोई होमवर्क उनकी तरफ से नहीं हुआ है। और जनरल कल साहब ने बात की, ये भी होगा, वो भी होगा, फलान भी होगा, तो बल्कि उन्होंने एक बात ये की नगर के हवाले से, जो नगर का एक हाईवे बन रहा है उसके हवाले से उन्होंने बात की। पॉजिटिव वे में उन्होंने बात की कि जी वहाँ जो पैसे अगर 4 साढ़े 4 अरब रुपए की जो हाईवे बनने की बात है, हुंजा नगर हमारा कल्चर एक है, हमारे तरक्की सारी चीज़ें हम एक जैसे हैं, अगर वहाँ से कुछ पैसे बचते हैं तो हम वो भी यहाँ लाएंगे। वो कोई लॉजिकल बात मेरे नज़र में नहीं थी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पैसे लाके मिनिस्टर है, उसका अपना एक स्टेटस है। हुंजा के हवाले से सबसे ज़्यादा अहमियत का जो हामिल रिप्रेजेंटेटिव है वो सीनियर वज़ीर है हुंजा के हवाले से। अपना एक
अपना एक ऑब्जेक्टिव, अपना एक वज़न उनका इलाके के हवाले से होना चाहिए। किसी और से पैसा ला के हम यहाँ इस्तेमाल करें ना, वो पॉसिबल है, क्योंकि वो पैसा जब एलोकेट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट को तो लिहाजा ना रूल रेगुलेशन में है कि वो वहाँ से पैसे बच कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए, ना वो एज ए ह्यूमन बीइंग के हवाले से पॉसिबल, वो किसी भी हवाले से पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए एक तो उन्होंने वो बात की, उससे भी हमें थोड़ी सी मायूसी हो गई है, लेकिन कोई ख़ास होमवर्क उनकी तरफ से हमें नज़र नहीं आया। फिर उस वजह से हमने ये कहा कि ये लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, उस पर आप काम करें। साथ ही फिर मैंने अपने तौर पे ये रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ हैं। लोग ये कह रहे हैं जी कि अपोजिशन, देखें हुंजा में अपोजिशन, किस अपोजिशन की बात? पहले भी मैंने कहा है कि हुंजा हमारा घर है, मिल के काम करना, मिल के काम करना। अगर ये मसाइल, सॉरी एक मिनट, तो उस पर फिर मैंने उनको ये कहा कि कहना साहब आप एक टीम बनाएं, इख्तियार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसमिनेट करें, लोगों को तकसीम करके दे दें, लिहाजा हम आपके साथ हैं, ये हमने उनको बता दिया है। लेकिन अभी तक उसकी कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिली है। अगर कर्नल साहब ये मसाइल हल ना कर सकते हैं तो आप क्या लाहे अमल तय करेंगे? कल हमने मुख्तलिफ मद में हमने अपना एक स्ट्रेटजी बनाया है, तो वो मैं इशारतन आपको बता दूंगा, लेकिन एकदम से मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसमें भी फिर मुश्किलात है। मुश्किलात इसलिए है कि कर्नल साहब अच्छा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो टीम है उनकी, वो प्रॉपर टीम उनके पास वो टीम नहीं है जो इधर हमारे पास टीम है। तो लिहाजा उनकी नुमाइंदगी सामने, और ये जो टीम है, टीम के साथ अगर हम काम करें तो फिर हुंजा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उनके पास जो मुश्किलात है वो मुख्तलिफ हवाले से आए हैं। कुछ लोग तो अपने मफाद के लिए आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है अपने पार्टी वालों को, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था देरीना, जब उन्होंने उनसे सवाल किया कि भाई आप तो इतना अरसे से हमारे पार्टी के साथ है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ सबको, तो उनका हेड ने, पॉलिटिकल हेड ने उनसे सवाल किया कि भाई इतना अरसे से तो आप हमारे साथ थे, एक्टिव मेंबर थे, अब क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा जी मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे कुछ मफादात हैं, उन मफादात के खातिर मैं इस पार्टी में आया हूँ, बाकी मैं आपके साथ हूँ। इस तरह की भी बातें हुई है, ऐसे भी लोग हैं। अब आप बताएं, मफादात की जंग लड़ने वाले लोग जिन्होंने पहले भी अपने मफादात के लिए काम किया है, अब भी अगर इस अपने मफादात के लिए इस पार्टी में आए तो आप एज हुंज कुछ अब आप मुझे बताएं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस तरह के लोग इनके साथ हैं। अलबत्ता कुछ लोग जो हमारे साथ थे, पीटीआई के फाउंडर्स में से थे, कुछ लोग उनके साथ हैं, वो अब भी चाहते हैं, वो अब भी कर्नल साहब को फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते हैं कि भाई हम इस तरह काम करेंगे, जो हमारी टीम है उनको शामिल करेंगे, मिल के काम करेंगे। वो जो पुरानी टीम है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी इस टीम से हट के कर्नल साहब के साथ गए हैं, तो लिहाजा उनकी बात भी वो जो दूसरे लोग हैं, मफाद परस्त टोला, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बात कर्नल साहब माने। इसकी वजह यह है कि अगर टीमिंग अप होगा, जो हमारी टीम है, एक्चुअल जो पीटीआई के लोग हैं, फाउंडर्स, वो और वो टीम शामिल होगा तो जाहिर है हम बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन जो मफादात के खातिर आए हैं उनका चूँकि नुकसान होगा, उनकी कोई बात सामने नहीं जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहब है, रिप्रेजेंटेटिव को, उसके लिए वो मुश्किलात पैदा करते हैं। तो इस फोरम के ज़रिए मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि वो एक एजेंडा लेके आए हैं, हुंजा का वो नुमाइंदा है, वो देखें उनको कौन क्या बता रहा है, किस तरह के उनको बातें वो बता रहा। बेहतरी ये है कि वो सामने आए और हुंजा के लिए हर तबका फिक्र से, हर आदमी से वो काम ले ले। सर्दियों में नहीं देखकर लोगों को आपकी याद बहुत आ गई। क्या अवाम की आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत है या इलेक्शन के ज़माने के वादे याद आ गए? अवाम को मुझसे बहुत मोहब्बत है, मुझे अवाम से बहुत मोहब्बत है। मैं आपको बता दूँ, जब अवाम और अवाम एज ए जनरल और फिर 4700 लोग एज ए पर्टिकुलर, वो मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में है।
میں جنوری پوری سردیاں میں نے یہاں گزاری ہے. سردی کے جنوری کے لاسٹ پہ میں گیا ہوں. آپ لوگ آئے بھی تھے یہاں یوتھ کے لیے. میں نے موٹیویشنل لیکچرز اسی حال میں نیچے میں نے شروع کیا تھا. میں نے یہ سوچا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو, بلکہ جو ماڈرن پرسپیکٹو ہے, ماڈرن زمانہ ہے, کیونکہ نالج سوسائٹی کے اندر ہم انٹری ہو گئے ہیں. نالج سوسائٹی, اس نالج سوسائٹی میں ہمارا یوتھ کا بہت بڑا رول ہوگا. آنے والے زمانے میں نالج سوسائٹی جو تقریباً 99% لٹریسی ریٹ ہے ہمارا, اس میں ہم سب کا فرض ہے. جتنی بھی ہماری انسٹیٹیوشنز ہے, ایون میں عرض کروں گا ہمارے جو امامتی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے, جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے, جو دوسرے لوگ ہمارے یوتھ کو ہم آگے لے کے آئیں. آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, وہ میں نے جب سیشنز لیے ہیں اتنا ہم نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا تھا, لوگ اپنے طور پہ سن کے آتے تھے. اور ایک خاتون ہماری بہن, میں اس کو جھک کے سلام کرتا ہوں, اپنی چھوٹی 2 سالہ بچی کو بھی لے کے آتی تھی, اپنے بیٹوں کو لے کے آتی تھی, کریم آباد سے, مرزآباد سے, گنج سے, اور اس کے علاوہ حسن آباد سے بھی ہماری بہنیں, ہمارے نوجوان یہاں آتے تھے. میں نے ان کے لیے موٹیویشنل سیشن دیے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے. مجھے اندازہ لگا کہ ہمارے یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے, لہٰذا اس لیے پوری سردیاں میں نے یہاں گزاری. جنوری کے اینڈ پہ میں اسلام آباد گیا تھا. اسلام آباد جا کے میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں. اسلام آباد میں نے 4 بہت بڑے سیشنز کیے ہیں. ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے وہاں مختلف ہاسٹلز میں رہتے ہیں. جب مجھے ان کو پتہ چلا کہ میں وہاں چلا گیا ہوں, ہاسٹلز کے ایڈمنسٹریٹرز نے مجھے اپروچ کیا اور میں نے وہاں پر یوتھ کو 75 اسٹوڈنٹس تھے فرام چترال, گزر, گلگت, گوجال, ہنزا, سب تھے. سب کو میں نے موٹیویشنل لیکچرز دیے فیوچر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایک انٹلیکچوئلس کا ٹیم تھا 35, جس میں ہائی لیول کے لوگ تھے, ایم فلس تھے, پی ایچ ڈیز تھے. ان کو پھر میں نے ہنزا کے فیوچر اس کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے لیکچرز دیا. اس کے بعد پھر مجھے کراچی جانے کا موقع ملا. کراچی میں وہاں پر سپورٹس کا کوئی ایونٹ چل رہا تھا. آغا خان جم خانے میں مجھے جو ایک چترال کا بھائی تھا کوچ تھا, ایک ہنزا کا نوجوان تھا فٹ بال کا کوچ تھا, تو لہٰذا آغا خان جم خانے میں نیشنل لیول پہ گیمز چل رہی تھی. انہوں نے پھر مجھے ریکویسٹ کی میں جا کے اسٹوڈنٹس کو گیمز کی اہمیت, گیمز, سپورٹس, آپ کی پرسنالٹی, یعنی گیمز کی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے اور وہ گیمز کنٹینیو کرنا کیوں اہم ہے, اس کے حوالے سے پھر میں نے لیکچر دیا. اس سے ہٹ کے میں گزارش کروں کہ ایک کمیونٹی کا بہت اہم کام تھا. التت میں جو کمیونٹی کا بہت اہم کام تھا ڈونیشنز کے حوالے سے. ایک ہمارا پریئر ہال جماعت خانہ بن رہا ہے. جماعت خانہ تو بنا ہوا ہے لیکن بہت ساری چیزیں جس میں کمیونٹی ہال, واش رومز, لیبارٹریز, اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. تو زمین ہمارے مفتی کامریہ صاحب نے ایک صاحب سے لی تھی, لیکن اس کو جس سے زمین لی تھی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو 60 گھرانے ہیں, امیجیٹ کرونے کی وجہ سے, آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ پیسے پیمنٹ نہیں ہو پا رہے تھے. انہوں نے مجھے حکم کیا, پھر اس کے لیے میں کراچی گیا, لاہور گیا. وہاں جا کے پھر تھوڑا بہت آپ جیسے مخیر حضرات سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے, ان کا آمدنی میں برکت دے دے, سیٹسفیکٹری میں واپس آیا. تو لہٰذا وہاں پکنک منانے کے لیے میں نے گیا تھا, اور جن لوگوں نے یاد کیا میں جھک کے ان کو سلام کرتا ہوں, اور میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں بھی نہیں جانا, میں نے یہیں رہنا ہے, عوام کے ساتھ رہنا ہے, یہ میرا کمٹمنٹ ہے. اور جو بھی مجھ سے ہوگا انشاءاللہ ہم ان کے خدمات ہم سر انجام دیتے رہیں گے. سر, تو آپ نے ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم انڈسٹری میں ایک عمر گزاری ہے, تو آپ جو وزیر اعظم کی جانب سے یہ پیکیج ملا, اس میں ہنزا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ملنا چاہیے؟ بہت شکریہ, بہت ہی اہم سوال ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے. دیکھیں, وزیر اعظم کے اعلان سے پہلے میں ٹورزم کے حوالے سے 2 گزارشات کروں, چونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تقریباً میرا پروفیشنل لائف کا ایک حصہ 12-13 سال
میں ہوٹل مینجمنٹ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پہ میں نے گزارا ہے اور میں نے انگلینڈ سے اس کی ٹریننگ بھی کی ہے اور 7 5 اسٹار ہوٹلوں میں 5000 جو مختلف مت کے آفیشلز کام کرنے والے ان کو میں نے ٹرین بھی کیا ہے اور اسی حوالے سے مجھے آج فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں میں کہ جب میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں چلا گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہیں آنے والے زمانے کے پس منظر میں اپنے گلگت بلتستان کے جوان بیٹوں کو، بھائیوں کو اور بیٹیوں کو میں ٹریننگیں کرواؤں. تو لہٰذا ابھی تک تقریباً 5000 یوتھ کو، جس میں چترال سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے، ہنزا سے ہے، نگر سے ہے اور افغانی بھی ہے. اس وقت افغانستان سے شفٹ ہو کے کرائسس کی وجہ سے وہ اسلام آباد آئے تھے. وہاں میں نے ایک فاؤنڈیشن بنایا تھا. اس فاؤنڈیشن کے تحت ان کو میں نے ٹرین کروایا ہے 5000 لوگوں کو. 5000 میں سے کوئی 3500 لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہے اس ٹریننگ کی وجہ سے. ان 3500 میں سے ابھی بہت سارے لوگ جنہوں نے ٹریننگیں حاصل کی تھی بڑے اچھے اداروں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، 7 اسٹار ہوٹلوں میں، پاکستان میں، دبئی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ جا کے وہ اپنے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، خود سے جاب کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے فیملی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی وہ ریونیو بڑھا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ آج کے دن کے حوالے سے تقریباً 15-20 سال پہلے تو وہ میں نے ٹریننگیں کروایا. اس حوالے سے اب میں آتا ہوں ٹورزم کی طرف. اب آپ دیکھیں ہنزا، شکر اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، ٹورزم کے حوالے سے ہنزا کا اپنا ایک مقام ہے. ٹورزم ہب بن چکا ہے. ٹورزم ہب بن چکا ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت لوگ جو ہیں یہ ماڈرنائزیشن کا ایک عروج تک پہنچے ہیں. انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، کمپیوٹرائز دنیا، اس میں وہ بہت آگے گئے ہیں. اب دوبارہ وہ بیک ٹو دا نیچر کی طرف آ رہے ہیں. تو بیک ٹو دا نیچر دیکھنے کے لیے ہنزا سب سے بہترین جگہ ہے ایک ٹورسٹ کے لیے. خواہ وہ دنیا کا کسی بھی ملک سے وہ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ثقافت، یہاں کا ماؤنٹینز، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کے لوگ، ان کی کلچرل ویلیوز، ہمبلنس، پیس، یعنی کرائم لیس سوسائٹی، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، پرانا کلچر، پھل فروٹ، یہ اور لینڈسکیپ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک انوکھی چیز ہے. جو سوچ نیچر کا جو سوچ لے کے آتے ہیں وہ یہاں آ کے پوری ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلے فارنرز زیادہ آتے تھے. ان کو پتہ تھا فارنرز زیادہ آ کے انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے لکھا، اس کے علاوہ پھر ٹی وی شوز کیے، بہت ساری چیزیں یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا. لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد زیادہ فلو ہونے لگا. 9/11 کے بعد بدقسمتی تھوڑی سی جو فارن ٹورزم کو فلو کرنے میں، ٹورسٹ آنے میں تھوڑی سی مشکلات ہو گئی. اس کے بعد خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک اور لوکل ٹورزم کا فلو شروع ہو گیا. لہٰذا لوکل ٹورزم یہاں آنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے یہاں اپنے مدد کے تحت، اب دیکھیں اپنے زمینوں میں یہاں کے لوگوں نے ہوٹلز بنایا، اپنی زمینوں میں انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنایا، اپنی زمینوں میں انہوں نے ریسٹ ہاؤسز بنایا، اور پھر خود سے اپنا فائنانس استعمال کر کے یہ ساری چیزیں بنایا. بنانے کے بعد فلو اب زیادہ شروع ہو گیا. گلگت بلتستان میں یہ میں سب کو بتانا چاہوں گا، اگر کوئی ٹورسٹ آتا بھی ہے تو وہ ہنزا کے نام پہ آتا ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی ترقی ہونی چاہیے، وہاں بھی ساری چیزیں جانی چاہیے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی حوالے سے ہنزا کو آئسولیٹ یا ستیلی ماں کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. اب آتے ہیں وزیر اعظم کا جو پروگرام ہے. وزیر اعظم نے ابھی بتایا کہ ٹورزم کے حوالے سے گلگت بلتستان ایک مشہور جگہ ہے. ہنزا کا بھی انہوں نے خاص مقام پہ نام بتایا ہے. تو لہٰذا جب وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے
تو خالی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے. اناؤنسمنٹ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھا جائیے کہ ٹورزم کو کیسے فردر امپرومنٹ لایا جائے, کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوکل لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو, اور پھر ریونیو اور ٹیکسز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی فنڈ آ جائے. اب میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا تھائی لینڈ کا, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا فلپائن کا, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا سوئٹزرلینڈ کا, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا سری لنکا کا, میں ایون آپ کو مثال دینا چاہوں گا انڈیا کا, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا بنگلہ دیش کا, لیو الون انگلینڈ وغیرہ ساری چیزیں. ان ممالک پہ میں گیا ہوں جہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ اس ٹورزم سے وہ حاصل کرتے ہیں لوکل. ان کے لیے ان کے گورنمنٹس نے بہت ساری فیسلٹیز دی ہے, لونز دیے ہیں, انفراسٹرکچر کے لیے انہوں نے اہتمامات کیے ہیں. یہ گلگت بلتستان میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. خالی خولی اعلان کرنا کافی نہیں ہے. اور ہمارے جو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں دوست, میں ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خالی ٹورزم کی بات ضرور کریں, لیکن انہوں نے فیسلٹیز کیا دیا ہے وہ بتائیں. اب مثال کے طور پر یہاں دیکھیں, 2 سال تقریباً دوسرا سال ہے یا 1.5 سال سے کووڈ کے مشکلات ہیں. ہنزا میں خاص کر گورنمنٹ کی طرف سے لوننگ کا کسی بھی بینک کی طرف سے ہمارے یوتھ کو یا ہوٹلز کے اونرز کو یا جو ہوٹل بنانا چاہتے ہیں یا گیسٹ ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی لون کا اہتمام نہیں ہے. پراپر طریقے سے لو کاسٹ لوننگ کا اہتمام ہونا چاہیے, جس طریقے سے احساس پروگرام کی بات ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے نا نیٹ بیس پہ. تو لہٰذا اگر پرائم منسٹر صاحب یا جو ان کی حکومت ہے یا گلگت بلتستان کے جو ہمارے سی ایم صاحب ہے, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, اگر وہ واقعی اس علاقے کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ, گلگت بلتستان کے ساتھ اگر وہ مخلص ہیں تو ان کے لیے لوازمات کریں نا, لوننگ کا اہتمام کریں, آسان لوننگ کا اہتمام کریں, انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, جو ایئر سسٹم ہے ایروپلینز ان میں ان کے لیے اہتمامات کریں, بائی روڈ آنے کے لیے ان کے لیے انتظامات کریں, جب باہر سے آتے ہیں تو ویزا میں ان کو ریلیکسیشن کریں, گلگت بلتستان آنے والوں کو تنگ نہ کریں. بیوروکریسی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, راستے میں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہاں پہنچنے کے بعد پھر ان کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں اسٹے کر رہے ہو. بھائی ان کو اپنی زندگی آرام سے گزارنے دو. اگر یہ ٹورزم کو آگے فروغ دینا آپ چاہتے ہیں, وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے, سوئٹزرلینڈ کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں ٹورسٹ کے لیے اور جو سٹے کرنے والے ہیں ہوٹلیئرز کے لیے, اونرز کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہے. ایک طرف آپ نام دیتے ہیں اس حوالے سے, دوسری طرف آپ انفراسٹرکچر کی فائدے کی بات کرتے ہیں. تو Why do our people stand? ہمارا لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن کہاں ہے, ان کو فائدہ کہاں سے ملتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کی میں, آپ یہ جو کانٹریکٹرز ہے, کانٹریکٹرز کئی سالوں سے انفراسٹرکچر روڈز بنانے کے لیے پیسے آلریڈی وہ لے چکے ہیں, پیسے لینے کے بعد غائب ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہو رہا. جو متعلقہ آفیشلز ہے ان کا فرض نہیں بنتا کہ ان کو پکڑے اور ان سے کام کروا دے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک لیمٹ ہے کہ فلان ٹائم تک اگر یہ پیسہ آپ ایلوکیٹ نہیں کریں گے, انفراسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے, کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. یہ جو مین ہب سے, جو ٹورزم کے ہب سے انفراسٹرکچر کی سخت کمی ہے. اب خدا نہ خواستہ گرمی میں فلڈ آئے گا, بہت سارے نالے خراب ہوں گے, فلڈ کے آنے کے بعد انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, پلے تباہ ہوں گے. تباہ ہونے کے بعد الٹرنیٹ کیا ہے ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس کیا الٹرنیٹ ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے. ہنزا میں ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہے, انفراسٹرکچر کا کوئی اہتمام نہیں ہے, لوننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہے. پراپر طریقے سے ان کو آسان اقساط میں نوجوانوں کو لون ملے, جاب ویسی بھی نہیں ہے. اب دیکھنا 380 سے لے کر 500 نوجوان اس وقت جو ہماری پوزیشنیں ہنزا میں ہیں, ان پوزیشنیں کے اوپر ہمارے نوجوان جابس نہیں کر رہے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ سے آ کے کام کر رہے ہیں. اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی ہے, ہمارے سینئر منسٹر صاحب اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کیوں نہیں ہے. اچھا ہاسپٹل کے آپ حالت دیکھیں, 9 صرف ڈاکٹرز ہیں یہاں پر,
8 ڈاکٹرز گلگت میں کام کر رہے ہیں جو ہنزا سے سیلریز لیتے ہیں. 6 ڈاکٹرز ڈاؤن میں ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں ٹریننگ پہ, تو 6 ڈاؤن میں ہیں, ٹریننگ پہ گئے ہیں. 8 جو ہے وہ گلگت میں ہے, تنخواہ ہنزا سے لے رہے ہیں. یہاں پر صرف 9 ڈاکٹرز ہیں. 29 پیرامیڈیکل کے لوگ یہاں سے تنخواہ گلگت میں دوسرے ڈسٹرکٹس میں لے رہے ہیں. کیوں؟ اس سوری ماہ والا سلوک نہیں ہے. کووڈ میں شور ہو رہا ہے جی کہ کووڈ کا اہتمام ہے, فیسلٹیز ہونے چاہیے, نہ فیسلٹیز ہیں. 30 بیڈ 1928 میں بنا تھا, 50 بیڈ چل رہا ہے. 500 بیڈ بلتستان کے لیے, 400 بیڈ دیامر کے لیے, بہت ساری چیزیں استور کے لیے. کیا ہنزا میں نہیں ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنا بڑا علاقہ ہے. اب ٹورزم فلو شروع ہوگا. جو اب پانی کا مسئلہ ہے, ڈرنکنگ واٹر کا پانی کا مسئلہ ہے, خود لوگوں کو نہیں مل رہا. اتنا بڑا ٹورزم کا فلو ہوگا, ہوٹلز بنیں گے, گیسٹ ہاؤسز بنیں گے, ریسٹ ہاؤسز بنیں گے, پانی کہاں سے ملے گا؟ ٹورزم اس طرح ہوتا ہے. بھائی پہلے یہ فیسلٹیز تم پرووائڈ کرو, فیسلٹیز پرووائڈ کرو تو آٹومیٹکلی ٹورزم کا فلو ہوگا. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا ساری چیزیں. لوگ تو یہاں تیار ہے, لوگ ٹرین ہے. ہم آپ سے ٹریننگ کروانے کی بھیک نہیں مانگتے, ہم ٹرین کریں گے. میں نے پہلے عرض کہا کہ میں اکیلے بندے نے 5000 لوگوں کو ٹرین کیا, ہمارے نوجوانوں کو. یہاں آئیں گے, وہ ہوٹل چلائیں گے. سی پیک کا معاملہ ہے. سی پیک میں نے پہلے بھی عرض کیا, $60 بلین آئے ہیں. کہاں پر ہے؟ ہنزا سے سٹارٹ ہوگا. شاہراہ ریشم ہنزا سے شروع ہوا, کامیاب ہو گیا. کراکرم ہائی وے ہنزا سے شروع ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اب سی پیک بن رہا ہے. 70 کنٹریز جب سی پیک بنے گا اکراس دا ورلڈ, 70 کنٹریز یہاں پر آئیں گے. اکانومیکل ہب بنے گا. ہنزا کے لیے کیا اہتمام ہے؟ سی پیک کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ سینئر وزیر کو معلوم ہے, سی ایم کو معلوم ہے, بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں. یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ اس طرح سے ٹورزم فلو ہوگا. عمران خان صاحب, میں آپ سے گزارش کروں, ٹھیک ہے آپ آنیسٹ آدمی ہیں, آپ نے کہا یہاں کئی دفعہ آئے ہیں, میرے آپ کی 3 ملاقاتیں ہو گئی ہے. ٹورزم کے حوالے سے بھی ملاقات ہو گئی ہاشوانی کے دفتر میں. انگلینڈ میں ایشین اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتا تھا. جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا اس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا. تو لہٰذا آپ ٹورزم کیوں آپ بات کرتے ہیں؟ جب آپ سکول میں تھے یہاں تشریف تو لائے ہیں, کتنا چینجنگ آئی ہے. ابھی آپ ٹورزم کی بات ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ لوازمات کی بات کریں, لوگوں کو فائدہ دینے کی بات کریں, ہوٹل اونرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کریں. جو دور دراز لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لوگ یہاں پر آئیں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کریں, ان کو سہولتیں دینے کی بات کریں. میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی اس پوائنٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہائی اپس ہے, ہیلم آف افیئرز ہے, انکلوڈنگ بیوروکریسی, انکلوڈنگ سی ایم اور ان کے بندے, کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ہنزا کے لیے لوگ آئیں گے اور ان کو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہوا, آپ کو بھی ملے گا. تو ستیلی ماں والے سلوک نہیں کریں, ڈپریویشن کی طرف لوگوں کو نہ جائیں. ہم اپنا ڈیو رائٹ لینے کا ہمیں حق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, کوئی سازش تو نہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے؟ بالکل سازش ہو رہی ہے, بالکل سازش ہو رہی ہے. اب آپ کو اس کی بات آپ دیکھیں, یہ جو ڈرنکنگ واٹر کا اسکیم ہے, ڈرنکنگ واٹر کے اسکیم کے لیے سینٹر میں تقریباً اپروڈ ہے. درمیان میں پھر سازش کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کیا. آغا خان فاؤنڈیشن نے 30,000 روپیز اس میں ڈالا. اگر فنڈز کی کمی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے تو لہٰذا 30,000 روپیز کا فنڈ گلگت بلتستان کے فنڈ میں ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ اتاوات جیل سے سینٹر ہنزا کے لیے 30 کروڑ روپیز کا فنڈ ڈالا ہے. اور گلگت میں جو پولیٹیکل اور دوسرے صاحبان ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کیا آپ کے وہاں بھی ہونا چاہیے. ایک کرسپی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, فوکس ہے کہ نہیں, ایجوکیشن ہے کہ نہیں, ہیلتھ کا نظام ہے کہ نہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں. اگر سازش کی وجہ سے ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوئے ہیں ہنزا کے لیے اور آغا خان فاؤنڈیشن نے اپنے فنڈ سے 30 کروڑ روپیہ ڈالا, تو اس میں تکلیف کسی کو کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. نگیر میں ہو رہا تو ہمیں خوشی ہے, اگر غزل میں ہو رہا تو ہمیں خوشی ہے, استور میں کہیں سے فنڈ آ رہا تو ہمیں خوشی ہے, چلاس میں کہیں سے فنڈ آ رہا تو ہمیں خوشی ہے, ہمیں خوشی ہوگی, ہم ان کی مدد کریں گے. بلتستان میں کہیں سے فنڈز آ رہا ہے تو ہمیں خوشی, اور آتے بھی ہیں. ہم نے کوئی کمپلین کیا ہے؟ بلتستان کے لیے بھی فنڈز آتے ہیں, غزل کے لیے بھی فنڈز آتے ہیں.
गज़ल के लिए इतने नहीं आते हैं जितने द्यामर के लिए आते हैं, अस्तोर के लिए आते हैं। हमने कभी कंप्लेन नहीं किया ना, हमने खुशी किया ना, हमारे भाई है। जब हुंजा के लिए 30 करोड़ रुपीस का फंड उसके लिए टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए, अच्छा खासा सीपेक का फ्लो होगा उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अगर 30 करोड़ का फंड आया है तो अभी मुझे बताएं किसी का क्या नुकसान है? नुकसान तो नहीं है ना, नुकसान नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट होगा। तो लिहाजा इसको बायास आंखों से, बायास नज़रों से उनसे की तरफ न देखें। हम नहीं देखते हैं, हमें खुशी होती है हमारे दूसरे भाई अब तरक्की करते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में बराबर के हिसाब से डिसीजंस होने चाहिए। मैं अर्ज करना चाहूँगा, देखें IT पार्क की बात हो रही है। आगा खान फाउंडेशन थ्रू आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नासिराबाद में IT पार्क का एहतमाम किया, ठीक है, जिसमें हमारे कम्युनिटी के हाईएस्ट लीडरशिप यहाँ पर आए। इमरान खान आने के मौके पे इसको इनागुरेट किया। हालांकि करना तो गवर्नमेंट को चाहिए। क्या सिर्फ कम्युनिटी बेस पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते थे? AKDM कर सकते थे ना, लेकिन ओवरऑल सबके फ़ायदे के लिए यहाँ पर एक IT पार्क बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। ये एक लिहाज से एक मॉडल होगा। जब मॉडल होगा आने वाले ज़माने के लिए कामयाब होगा तो ये रेप्लिकेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है। तो लिहाजा ये भी एक इनको मैं बताना चाहता हूँ कि IT पार्क। इसके अलावा मैं बिजली के हवाले से आपसे अर्ज़ करूँगा, मैं आपकी वसातत से ये बताना चाहता हूँ सबको जो सुनने वाले हैं कि 20 साल में भी ये 54 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि आप देखें जो इसका मेन फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर डी वाटरिंग होगा। डी वाटरिंग मीन जो पानी का फ्लो है वो किसी स्टेज पे कहीं पे रोकना होगा, रोकने के बाद डाउन डीप नीचे डिग करना होगा, काफ़ी लंबा डिग करने के बाद पिलर्स और डैम के लिए वो चीज़ें बनानी होंगी ऊपर, तब कहीं जाके 55 जो मेगावाट बिजली है नेशनल ग्रिड में जाके गिरेगा। एक तो यह बात है, इसलिए ये फिजिबल नहीं है। इसमें 15 से 20 साल लगेंगे, बशर्ते कि इस पे अगर प्रोफेशनल इंजीनियर्स ने काम करना शुरू किया। दूसरी बात, नेशनल ग्रिड गिलगित में है नहीं। नेशनल ग्रिड आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसमें कई लवाजिमात हैं। अब समझ आ गई? चुप कर तो नेशनल ग्रिड नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया था पिछली दफ़ा कि मैं उबरी सूबे का ऐलान करूंगा। उबरी सूबे का ऐलान क्यों नहीं किया? 370 बिलियन रुपीस का ऐलान तो किया है। और ये भी मैं अर्ज करूं, मैं आप ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि 370 बिलियन रुपीस इमरान खान के सिग्नेचर्स पे नहीं मिलेंगे। इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे स्टेजेस है। कहाँ से लाएगा पैसा? NFC अवार्ड में हम शामिल नहीं है, डोनर्स की तरफ से पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। कोई अलग से फंड अगर है तो मुझे नहीं पता, लेकिन 370 रुपीज़ आसानी से नहीं मिलेगा। ये 5 साल के लिए मिलेगा, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, आप बैठ के ईमानदारी के साथ वो बनाए, प्रोजेक्ट वाइज आप प्रपोजल्स बनाएं। क्या गज़ल में कौन सी ज़रूरत है, क्या कहते हैं, अस्तूर में कौन सा अहम है, बल्तिस्तान में कौन सा अहम है। एक इलाके को आप लोगों को डिप्राइव नहीं करो, सुतेली माँ वाले सलूक मत करो, मिल के काम करो। छोटा सा इलाका है, 15-20 लाख की आबादी है हमारी। अब जो उबरी हुकूमत का ऐलान क्यों नहीं हुआ? CM ने क्यों नहीं बताया अभी तक? लोगों को बताना चाहिए। इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैं उबरी सूबत देने जा रहा हूँ। उबरी सूबत देने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विस्टार्स खुलेंगी, फंड्स बहुत सारे आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी विस्टार्स ओपन होंगी। इस पर आप लोगों ने लोगों को बताओ, क्यों नहीं ऐलान किया, क्या मसला है, क्या नहीं है। अच्छा, दोबारा मैं आऊँगा क्यों कहीं बोल न जाऊँ। ये जो बिजली का जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, 1 मेगावाट 2 मेगावाट, ये बहुत सारे पाइपलाइन में है। हमारी गिलगित की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो कभी शामिल करते हैं DWP में, कभी निकालते हैं, कभी शामिल करते हैं, कभी निकालते हैं। कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। लेट अस से 15 साल में ये 54 मेगावाट बनता भी है। 15 साल तक क्या होगा हमारा?
یہ جو ابھی آ گئی ہیں نا جو جنریٹرز کا سالانہ 40 کروڑ کا خرچہ ہے، 40 کروڑ کا خرچہ، اچھا خاصا ہے، 40 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ 12 کروڑ روپیہ خرچ کر کے جو ہمارا ایکسچینج صاحب نے ایک پروپوزل بھیجا ہے 1 سے 2 میگا واٹ بجلی جو 1 سال میں دے گا، اس کے لیے 12 کروڑ روپیز خرچ ہوں گے۔ 6 مہینے سے اس کا پروپوزل پڑا ہوا ہے، 12 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن 40 کروڑ روپیہ جنریٹرز کو ہنزا کے فنڈ سے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں ان سب کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل پروگرام کی طرف ہمیں لے کے جانا نہیں چاہتے۔ تو یہ سب سے بڑی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر 15-20 سال میں 54 میگا واٹ کا بجلی بنتا ہے، اس وقت تک کیا ہوگا؟ 32.5 کا میگا واٹ کا بجلی بناؤ نا، ہمارے لیے 10 ارب روپے چاہیے، اسلام آباد میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 12 سے 15 میگا واٹ ہنزا کے لیے بجلی چاہیے اس وقت۔ 10 سے 12 میگا واٹ کے لیے 2 3 4 بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آ گئی ہیں، اس کو بھی کینسل کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے لیے 20 ارب روپے کا ہم نے بڑا میگا پروجیکٹ دیا ہے۔ کون سا پروجیکٹ دیا جو میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ان سب چیزوں کی روشنی میں یہ اوپنلی کہنا چاہوں گا ہنزا والوں کو کہ ہنزا والوں انتہائی قابل قدر لوگ ہیں آپ، اپنا رائٹس کے لیے ہمیں ہر قسم کا اسٹرگل کرنا ہوگا، اور ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو ہے میری اس سے بھی گزارش ہے کہ آپ سٹرونگ بنیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جدھر آپ جس طریقے سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ آ کے ڈائلاگ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے، پروپوزلز بنانے کے لیے، پریزنٹیشنز کرنے کے لیے، اوپن ڈسکشنز کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ ہم تیار ہیں۔ لہٰذا آپ آگے بڑھیں، اور ہنزا کے ہمارے عوام سے میں گزارش کروں گا، خاص کر یوتھ سے، آپ مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 30-35 سالوں سے 76 سے ہم مایوسی کے شکار ہے، پراپر لیڈرشپ نہیں آئی ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ میں اپنے الیکشن کے دوران بھی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سب کو، میں یہ ڈفرینسیشن بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نمائندہ اور لیڈر میں فرق ہے۔ نمائندہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن لیڈر ہر کوئی نہیں بن سکتا، ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے۔ لہذا جو پریزنٹ ہمارا نمائندہ ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جو بھی مجھے ہنزا کے عوام کے خاطر جو بھی چھوٹا سا چھوٹا اسائنمنٹ، بڑا سا بڑا اسائنمنٹ میری کیپیسٹی کے مطابق دے گا، میں اور میری ٹیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہنزا کی اس مایوسی کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یوتھ میں، بزرگوں میں، خواتین میں، ہر طبقے فکر کے اندر یہ مایوسی ہے، ان کی مایوسی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انشاءاللہ آپ سے میں یہ وعدہ کروں گا کہ آپ کو ہم مایوس نہیں ہونے، جس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہم جائیں گے، اور اس کے بعد آخر میں ہم آپ کے پاس پورا رزلٹ لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق میں برکت دے دیں، اور جو آپ نے کلچرل پرسپیکٹو ہے، خاص کر یوتھ سے میری گزارش ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے، اور بھی لوگ، میں آپ سے عرض کروں ہنزا جو ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک ڈیولپڈ سوسائٹی، ایک ایجوکیشن سوسائٹی میں ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہے۔ لہٰذا آپ اپنا بیلنس رکھنا ہے، کلچرل بیلنس رکھنا ہے، اپنے اخلاقیات کا بیلنس رکھنا ہے، ایتھیکل ویلیوز کو سامنے لانا ہے، کہاں بھی جاتے ہیں واپس آ کے اچھی چیزوں کو یہاں لا کے انٹروڈیوس کروانا ہے۔ تو یہ آپ سب سے میری گزارش ہے۔ آخر میں پھر میں آپ سب کا ہاتھ جوڑ کے دل کی گہرائیوں سے میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں سب ہنزا والوں کا، جنہوں نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، لیکن آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہے، اور پھر 4700 لوگ جنہوں نے سب کچھ سائٹ پر رکھ کے مجھے ووٹ دیا ہے، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ تو سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف نور محمد صاحب ہنزا 24 سے ان کا اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ 1-2 چیزیں میں پبلک کے سامنے آپ کی چینل کے وساطت سے میں بتا سکوں۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ بہت محنت کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کا چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر جائے۔ تھینک یو سر۔